نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، باب ما جاء فی جلسۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی کیفیت کیا تھی۔ اس میں 3 روایتیں امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ اس میں سے ایک روایت آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ قیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہے، وہ فرماتی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں کچھ ایسی عاجزانہ صورت میں گوٹھ مارے بیٹھے ہوئے دیکھا کہ میں روب کی وجہ سے کانپنے لگی۔ گوٹھ مار کر بیٹھنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں جو ران ہے یہ کھڑے کر دیے جائیں اور سرین وہ زمین پر ہو، اور یہ دونوں ہاتھ کا حلقہ اس سے بنا لیا جائے۔ اس کو گوٹھ مار کر بیٹھنا کہتے ہیں۔ یا کمر اور دونوں جو آپ کے رانے کھڑے کیے ہوئے، ان دونوں کو کپڑے سے باندھ دیا جائے، یہ مزید راحت کا سبب ہوتا ہے۔ بہرحال اس میں عاجزی بھی ہے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف فرماتے تھے۔ اچھا، یہ روب کی وجہ کیا تھی حضرت قیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ کیونکہ اس طرح بیٹھنا یہ فکر و رنج کی علامت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معمولی بات پر پریشان غمگین نہیں ہوتے تھے۔ تو یعنی کوئی بڑی بات ہوتی تو تب آپ فکر مند ہوتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ڈر اور خوف اس وجہ سے تھا کہ شاید امت پر کوئی عذاب تو نہیں آ رہا جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں۔ بہرحال حضرت قیلہ کی یہ دہشت والی حالت دیکھ کر بعض صحابہ کرام یا حاضرین مجلس میں سے کسی صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مسکینہ تو خوف زدہ ہو گئی۔ قیلہ کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت تھی میری، حضور نے ادھر توجہ بھی نہ کی اور صرف یہ ارشاد فرمایا زبان مبارک سے، اے مسکینہ سکون اختیار کر۔ حضور کا یہ فرمانا تھا کہ جس قدر خوف اور دہشت مجھ پر طاری تھی وہ ساری جاتی رہی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ قصہ کسی عورت کا ہے، مرد کا نہیں ہے، لیکن بہرحال دونوں طرح روایات میں ملتا ہے۔ اسی طرح آپ کا اس طرح بیٹھنا، یہ اس کا جس طرح ابو داؤد شریف کی روایت ہے اور بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 4 زانوں بیٹھتے تھے۔ 4 زانوں تشریف فرما ہوتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ اس کے مخالف نہیں ہے، آپ کا اکثر معمول اس طرح بیٹھنے کا تھا، لیکن اور طرح بیٹھنا بھی آپ کا جو ہے وہ روایات میں منقول ہوا ہے۔ تو بہرحال اس طرح بیٹھنے میں چونکہ عاجزی اور مسکنت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام نشست جو ہے وہ اس طرح ہوا کرتی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ عرب کے لیے اس طرح گوٹ مار کر بیٹھنا یہ عرب کی دیواریں ہیں، چونکہ عرب جنگل اور صحرا ہوتا تھا، وہاں پر دیوار وغیرہ نہیں ہوتی تھی جس کے ساتھ بندہ ٹیک لگا کر بیٹھ جائے، تو گویا کہ یہ ایک قسم کی دیوار کے مترادف اور مشابہ صورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح بیٹھنے میں چونکہ سکون بھی بندے کو ملتا ہے، راحت ملتی ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اکثر تشریف فرما ہوتے تھے۔ یہ جو سنن ہے یہ ایسی سنتے ہیں، اس کو سنن زوائد کہا جاتا ہے۔ ایک سنت موقدہ ہوتی ہے، اس کی پیروی کرنا تو لازم ہے، اگر اس کو کوئی چھوڑتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے، اور اس طرح کی سنتوں پہ اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو اس سے گناہگار تو نہیں ہوتا، لیکن عاشق اور جو محب صادق ہوتا ہے وہ تو اللہ کے رسول کی ہر ادا کو پسند کرتا ہے اور ہر ادا پہ مر مٹنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو عاشق اور محب کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کی نقل کرے، ہر ادا کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے۔ جتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی
چاہے وہ سنت مؤکدہ ہو، سنت زوائد ہو، مستحب اعمال ہو، اس کی پیروی کرے گا، اتنا ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے مفتی تھے، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب جاتے تھے مدینہ منورہ تو وہ فرماتے ہیں کہ یعنی وہ حاضری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونے سے ڈرتے تھے، نہیں جاتے تھے کہ پتہ نہیں یعنی میرے ساتھ کیسا معاملہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مجھ سے منہ نہ پھیر لیں، میرے اعمال اس قابل نہیں ہے۔ عاشق تھے پکے۔ اچھا تو ان کا یہ اچھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو جو ہے وہ مراقبے کی حالت میں کشف ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے شفیع، اگر کوئی بندہ میری سنتوں پر عمل کرتا ہے اور وہ میری سنتوں کو اپنے لیے جو ہے وہ حرز جان اس نے بنایا ہوا ہے، تو وہ اگرچہ مجھ سے کتنا دور کیوں نہ ہو میرے اتنے ہی قریب ہے، اور اگر کوئی میری سنتوں سے روگردانی کرتا ہے، میری سنتوں پہ عمل نہیں کرتا، تو وہ میرے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو، وہ مجھ سے اتنا ہی دور ہے۔ تو بہرحال ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔